یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے، آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ میں نے ہتھیلی اور بال پوائنٹ کو چٹان کے لمب سے الگ کیا، بال پوائنٹ کو تبتی تھیلے میں سنبھالا اور پھر لیٹ گیا۔ اس مقام پر غار کی چٹانی دیوار کے خاص حصے پر جب میں اپنا ہاتھ رکھتا تھا تو لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو کیا یہ کوئی خاص مقام تھا؟ نہ کسی رگ کے دبنے کی توجیہ فہم میں آتی تھی، ویسے تو فہم میں کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو پھر یہ کیسا خاص مقام تھا؟ وہاں کیا تھا؟ چٹان میں کچھ ایسی خاصیت تھی، کوئی کرنٹ تھا، کیا تھا؟ یا شاید ایک ہاتھ، ان کا، بابا کا، اکثر اسی مقام پر رکھا رہتا تھا جب وہ غار میں لیٹے آرام کرتے تھے۔ صرف چند لمحے پیشتر قلم کے دھاتی وجود کے چٹان کے ساتھ رگڑ اور بے قراری تھی جو غار کے اندر گونجتی پتھریلی دستکیں دیتی تھی۔ وہ نہ رہی تو ایسی چپ ہوئی، ایسی کہ بس چپ ہی چپ، شدید خاموشی جس کی اپنی ایک بولتی ہوئی موجودگی ہوتی ہے، جس کے حصار میں آئی ہوئی ہر شے اس کا احترام کرتی ہے اور سانس روک لیتی ہے، جیسے پتھروں کے مسام بھی سانس نہ لیتے تھے۔ باہر چٹان کے سائے میں خوابیدہ نیاز بھی دم روکے ہوئے تھا۔ میرے اوپر جو کھردری چھت تھی اس کے ایک ایک چپے پر میں نے متعدد بار ہاتھ پھیرا تھا، اس لالچ میں کہ غار میں سے اٹھتے ہوئے شاید کبھی بابا نے بھی اس پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیا ہو۔ اس چھت میں بھی پتھریلا سناٹا بھرا تھا۔ مجھے توقع یہی تھی، بلکہ یقین تھا کہ اتنی ہی جان خیز لرزشوں اور بے اختیاریوں کے تھم جانے سے، راشا زدگی کی حالت سے باہر آ جانے پر میرے بدن کا ہر لو تھکاوٹ اور پشمردگی سے مرجھا جائے گا، میں نے ڈھال ہو جاؤں گا، مجھ میں کچھ سکت نہ رہے گی، جیسے محبوب کے وصال کے بعد کا حال ہوتا ہے۔ پر ایسا بھی نہ ہوا، اس کے برعکس ہوا۔ میرا بدن لطیف ہو گیا، کھونچ کے اس پر کے مانند ہلکا اور لطیف ہو گیا جو پرواز کی تیزی کے دوران اس کے گرم جثے سے الگ ہو کر کونج کہیں آگے چلی جاتی ہے اور وہ ہولے ہولے جھولتا ہوا کے دوش پر ہلکورے کھاتا آسمان سے نیچے آتا ہے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ ہاں، قرار ہی وہ ایک لفظ ہے جو میری اس کل کیفیت کو بیان کرنے پر قادر ہے۔ میں ایک حالت قرار میں تھا، تر و تازہ، اوس میں بھیگی ایک کومپل کی مانند۔ بے شک جب میں اس حالت بے قراری میں مبتلا تھا، میں اس کے انبساط میں تھا، ہیجان کے باوجود کسی ڈر میں تھا، لطف اندوز ہوا تھا، لیکن میں اس کیفیت کو دہرانے کی، اس میں پھر سے مبتلا ہونے کی کوئی خواہش نہ رکھتا تھا۔ کسی بڑے سے بڑے دنیاوی انعام کی پیشکش بھی رد کر دیتا، میں اسے دوبارہ سہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک ہی بار کافی تھا۔ بہت دنوں کے بعد جب میں نے اس سطحی زندگی سے اکتائی ہوئی زندگی، اس زندگی سے ڈسی ہوئی جو بقول اس کے داتا گنج بخش سے براہ راست سوال کرتی تھی اور مدینے جا کر بھی اس کا رابطہ ہوتا تھا، ایک صوفی منش خاتون سے میں نے غار ہرا میں جو بیتا تھا اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگی، انکل آپ کیوں شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کی لرزش کی توجیہ کریں، دلیلیں تلاش کر کے اسے منطق کی روح سے ثابت کریں، جو کچھ آپ پر بیتا ہے اسے ایک رگ کے دبنے یا پٹھوں پر زور پڑنے کے کھاتے میں ڈال دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ ایک محض جسمانی نہیں، روحانی واردات تھی؟ بھلا میں کہاں ماننے والا تھا؟ ہاں، قرار ہی وہ ایک لفظ ہے جو میری اس کل کیفیت کو بیان کرنے پر قادر ہے۔ وجود کی تر و تازگی اور ہیجان سے یکسر آزاد ہونے کی کیفیت نے میرے اعصاب کو یوں سکون دیا کہ میرے ہونٹوں پر ایک بے وجہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کیا تھا؟ میرے اندر پہلے سے کچھ موجود تھا، رگوں میں تیرتے پھرتے لہو کے سوا کچھ تھا جس سے میں آگاہ نہیں تھا۔ میرا ہاتھ اس مقام پر ٹھہرتا تھا تو اس کچھ کا کسی اور کچھ سے رابطہ ہو جاتا ہے، تاریں مل جاتی ہیں اور سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے، اور یوں ان دونوں کے ملنے سے کوئی انہونی انرجی جنم لیتی تھی جو میرے بدن کو گرفت میں لے کر اس میں دوڑنے لگتی تھی۔ کیا یہ توجیہ ہو سکتی ہے؟ میرے اعصاب آرام میں آئے، باگیں ڈھیلی ہوئیں تو میں سست ہو گیا، جیسے شدید سردیوں میں گرم شاور کے بعد ہلکی سی غنودگی طاری ہونے لگتی ہے۔ چاند اب ڈوبنے کے ڈھل جانے کے کسی ایسے زاویے پر تھا کہ میرے عین اوپر جو ایک مختصر شگاف تھا اس پر سے چاندنی نے اپنی ردا سمیٹ لی تھی
اور وہ تاریک ہو چلا تھا۔ اس میں سے کبھی کبھار کچھ ہوا اترتی تھی تو اس کی موجودگی کا موہوم سا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اونگ میں چلا گیا۔ اس لمحے 2:30 یا 3 کے درمیان کی رات تھی۔ کتنی ہی دیر میں غفلت اور آسودگی میں پاؤں پھیلائے پڑا رہا، مکمل غفلت میں پھر بھی نہیں کہ نیند کی مدہوشی سے مکمل طور پر آشنا تو اس رات میں کبھی نہ ہوا، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ خیال بابا کے گھر میں رات کرنے کا اور بابا کا، ان سے غافل نہیں رہا۔ کچھ دیر میں اس نیم غفلت میں مبتلا رہا جس میں آپ کی آنکھیں نیند میں اترنے سے گریز کرتی ہیں لیکن بوجھل ہو جاتی ہیں۔ صحن میں سے جو خفیف سی ہوا آ رہی تھی اس میں واضح طور پر ٹھنڈک کے آثار تھے۔ صبح ہونے میں بھی بہت دیر تھی لیکن اس کی ٹھنڈک کے سندیسے آنے لگے۔ کچھ اندازہ نہیں کہ اس حالت قرار میں کتنے پل بیت گئے، شاید 20-25 منٹ گزرے ہوں گے جب اس ملکوتی سناٹے اور چپ میں میرے کانوں میں ایک عجیب سی ناقابل رحم آواز آئی، ایک سرسراتی رگر کھاتی، کبھی رک جاتی، کبھی کھڑکھڑاتی رواں ہوتی، کوئی ایسی آواز جس سے میرے کان واقف نہ تھے۔ کیا جبل نور کے چھپر تلے کوئی جانور پلاسٹک کی بوتلوں اور خالی ڈبوں پر چلتا ہے، یا کوئی پرندہ ہے جو غار ہرا کی چھت کی سلوں کو چونچ سے کریدتا ہے؟ عام حالات میں اور ایسے مقام پر میں یقیناً دہشت زدہ ہو جاتا، سراسیمہ ہو جاتا کہ یہ پتہ نہیں کیا آفت ہے، لیکن میں مکمل قرار میں تھا، مکمل ایمان میں تھا کہ اس گھر میں، اس غار میں کوئی آفت، کوئی بلا آ ہی نہیں سکتی۔ میں ایک ایسی پناہ میں ہوں۔ آواز کچھ دیر کے لیے تھم گئی اور پھر وہی گھسٹتی ہوئی کسی کنویں کی تہ میں سے برآمد ہونے والی ایک عجیب سی صدا آنے لگی۔ ظاہر ہے مجھے تجسس تھا کہ یہ ہے کیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آواز صحن سے آ رہی تھی۔ میں نے ٹٹول کر ٹارچ تلاش کی، اسے جلایا، لیکن صحن میں نہیں گیا۔ غار کے دھانے پر کھڑا ہو کر اس کی روشنی کو جبل نور کی چوٹی کی جانب کیا۔ وہ اتنی بلندی تک گھنی حالت میں جانے سے قاصر تھی، پھیل گئی اور کچھ واضح نہ ہوا۔ اس کی روشنی کو نیچے لایا تو چٹان کے برابر میں نیاز کو حسب ثابت مدہوش پڑے دیکھا۔ میں صحن میں آ گیا، ذرا غور سے کان لگا کر سنا تو یہ نامانوس اور کھردری آواز سرنگ کی تاریکی میں سے آ رہی تھی اور قریب آ رہی تھی۔ میں نے ٹارچ کا رخ سرنگ کی جانب کر دیا۔ اس کی روشنی میں بڑی چٹان واضح نظر آنے لگی۔ چند ساعتوں کے بعد سرنگ کے اتھاہ اندھیارے میں سے ایک انسانی پیکر نمودار ہوا اور صحن میں قدم رکھتے ہی میری ٹارچ کے روشن دائرے کی زد میں آ کر نمایاں ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا شاپر بیگ تھا جس میں یقیناً سخت اجسام کی کچھ اشیاء تھیں جنہیں وہ سرنگ میں سے گھسیٹتا ہوا ساتھ لایا تھا۔ یہ آواز اسی شاپنگ بیگ کے پتھروں سے لگنے اور گھسٹنے کا کرشمہ تھی۔ وہ شخص ایک چیک قمیض اور پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے بال گھنگریالے اور سیاہ تھے، نوجوان لگتا تھا۔ وہ صحن میں قدم رکھتے ہی جب میری ٹارچ کی روشنی میں آیا تو ٹھٹک گیا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ تعین کرنے کی کوشش کی کہ اس روشنی کا منبع کہاں ہے۔ میں نے ٹارچ بجھا دی تو وہ مکمل طور پر تاریکی میں مدغم ہو گیا۔ وہ پچھلے 6-7 گھنٹوں کے دوران پہلا زیرو تھا جو میری تنہائی میں مخل ہوا تھا، میری غار کے صحن میں بن بلائے آ گیا تھا۔ مجھے صرف یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ پولیس سے متعلق نہ ہو اور مجھے بے دخل کرنے نہ آ گیا ہو۔ اس کے سوا مجھے اس سے کچھ خوف نہ آیا۔ میں نے پہلے تو بلند آواز میں السلام علیکم پکارا اور پھر غیر شعوری طور پر انگریزی میں پوچھا، ہو از دیر؟ میں تاریکی میں بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ میری آواز سن کر وہ شخص یکدم خوف زدہ ہو گیا ہے۔ کچھ نہ بولا، بت بنا کھڑا رہا، شاپنگ بیگ ہاتھ میں لٹکائے۔ میں اس کی جگہ ہوتا تو خوف کی حالت میں بت بنا کھڑا نہ رہتا بلکہ چیخیں مارنے لگتا کہ آپ رات کے اس پہر تنے تنہا تاریک سرنگ میں سے برآمد ہو کر غار ہرا کے نیم تاریک صحن میں قدم رکھتے ہیں تو ایک تیز روشنی آپ کی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، پھر یکدم بجھ جاتی ہے، اور پھر اندھیرے میں سے کوئی شخص یا بھوت پریت شاید آپ کو بلند آواز میں سلام کرتا ہے اور پھر انگریزی بولنے لگتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس نے اپنا شاپنگ بیگ زمین پر رکھ دیا لیکن آگے نہیں آیا، وہیں کھڑا رہا، اور تب میں نے ایک اور زوردار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلند کیا اور اس کے قریب ہو گیا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا اور پھر ذرا جھجکتے ہوئے وعلیکم السلام کہا اور پھر بزبان فارسی کچھ گویا ہو گیا۔
اور خاصا باتونی تھا، لیکن پھر بھی میرے نزدیک ہونے سے گریز کرتا تھا۔ میں نے ماسٹر دین محمد قصائی سے سیکھی ہوئی است معنی ہے اور بود معنی تھا قسم کی شدھ فارسی سے کام چلانا چاہا، لیکن نہ چلا۔ پھر میں نے انگریزی آزمائی اور وہ کچھ ہوں ہاں کرنے لگا، اور پہلا فقرہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ آغا تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اور پہلا فقرہ جو میں نے اسے سمجھایا وہ یہ تھا کہ بالے بالے، لیکن آغا تم نے مجھے اپنے شاپنگ بیگ کو سرنگ میں گھسیٹتے ہوئے زیادہ ڈرایا تھا، اور دوسرے فقرے کے لیے میں تیار تھا۔ آغا آپ یہاں رات کے اس پہر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو سوچا کہ اس کے جواب میں ایک داستانوی توجہ پیش کی جائے کہ آغا میں تو غار ہرا کا رکھوالا ہوں، سرنگ کے باہر بیٹھ کر لوگوں کو راستہ دکھاتا ہوں، 1400 برس سے یہی ہوں۔ بابا آتے تھے تو ان کے لیے سرنگ کو روشن کرنے کی صحیح کرتا تھا، لیکن ان کے منور وجود کے سامنے میری ٹارچ بجھ جاتی تھی۔ میں نے انہیں ایک چکن سینڈوچ بھی آفر کیا تھا، اور انہوں نے میری دودھ کی بوتل سے ایک گھونٹ بھرا تھا، اور شب بھر میں بھی اس میں سے گھونٹ بھرتا رہا ہوں، اور وہ ابھی تک بھاری ہے، دودھ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ یقین آئے تو غار ہرا کے داخلے کے دائیں جانب جو پتھر ہے اس پر رکھی ہے بوتل، خود چیک کر لو۔ میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ میں تو یہی ہوتا ہوں، لیکن یہ تو میرے تصور تھے، میری خوش فہمیاں تھیں، اس لیے یہ داستان سنانے سے گریز کیا اور صرف اتنا کہا، نئے فہیدم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ وہ ظاہر ہے ایک ایرانی تھا، رضا علی، تہران کے خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک ڈاکٹر تھا، اور عام ایرانیوں کے مقابلے میں خاصا خوش شکل تھا۔ یہ نہیں کہ وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا اپنا شاپنگ بیگ گھسیٹتا سرنگ میں سے باہر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک ٹارچ تھی جو اس نے میری ٹارچ کی روشنی میں آنے پر ہراساں ہو کر بجھا دی تھی۔ اگرچہ وہ مخل ہوا تھا، ایک بن بلایا مہمان تھا جسے میں نے گھر بنا لیا تھا، اس گھر میں آ گیا تھا، لیکن اس کی غیر متوقع آمد نے مجھے مسرت سے دوچار کیا۔ بے شک یہ غار ہرا کی کم نصیب میں آنے والی تنہائی تھی، لیکن میں اس تنہائی میں کسی اور کی آمد کی خواہش رکھتا تھا کہ کوئی آئے اور میں اس سے باتیں کروں۔ غار ہرا کے پتھروں سے کب تک باتیں کروں؟ کوئی انسان آئے اور میں اسے شریک کروں۔ میں نے سب سے پہلے اس ایرانی مہمان کو ایک ایسی پیشکش کی جو روئے زمین پر اس لمحے ایک یکتا پیشکش تھی۔ بے شک کوئی نصف دنیا پر راج کرنے والا ہو، لیکن وہ بھی ایسی پیشکش کی ہمسری نہ کر سکتا تھا۔ آغا آپ آئیے، غار ہرا کے فرش پر میرا مصلی بچھا ہوا ہے، آپ اطمینان سے جی بھر کے وہاں نفل ادا کیجیے اور پھر بے شک سویر تک وہیں قیام کیجیے، میں صحن میں بیٹھ جاؤں گا۔ رضا علی نے شکریہ کے طور پر فارسی میں کوئی قصیدہ سا پڑھا، غار میں داخل ہوا، سر جھکا کر 2 نفل ادا کیے اور سلام پھیر کر باہر آ گیا۔ میں فراخ دل ہو چکا تھا، غار میں جو کچھ میں نے کمانا تھا کما چکا تھا، اس لیے فراخ دل ہو چکا تھا کہ اس شخص کے جذبے کی شدت تو مجھ میں نہ تھی کہ وہ رات کے اس پہر جبل نور کی چڑھائی پر جانے کن مصیبتوں اور کھٹنائیوں سے دوچار ہوتا، اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا یہاں تک آن پہنچا تھا، تو اسے اس کا حصہ ملنا چاہیے تھا۔ رضا پلیز آپ غار میں بیٹھے رہیے، عبادت کیجیے، میں اپنا مصلی صحن میں بچھا لیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر رضا علی کہنے لگا، اس کے بال گھنگریالے اور سیاہ تھے، وہ خوش شکل تھا، یہ میں ٹارچ کی روشنی میں جان چکا تھا، لیکن اب تاریکی میں اس کے خد و خال دکھائی نہ دیتے تھے، اور میں صرف اس کی دھیمی اور سلجھی ہوئی آواز سن سکتا تھا، فارسی اور انگریزی سے جنم لینے والی آواز میں۔ نہیں برادر، آپ کو فوقیت ہے، آپ پہلے آئے، میں بہت بیٹھ چکا، آپ بیٹھیے۔ نہیں برادر، اس غار سے بڑھ کر یہاں ایک اور مقام ہے جس کی چاہت میں یہاں اس سمے آیا ہوں، میں وہاں جاؤں گا۔ بالے بالے، میں نے یوں ہی سر ہلا کر تائید کی، لیکن دل میں کہا کہ رضا علی اس مقام سے بڑھ کر اور کون سا مقام ہے؟ کیا آسمان پر جاؤ گے؟ اس غار کی چھت پر جبل نور کے آخری سرے پر، جہاں سے وادی مکہ کے درمیان خانہ کعبہ روشن نظر آتا ہے، یہ پوری وادی میں سب سے بلند ترین مقام ہے، تو میں جب وہاں بیٹھتا ہوں تو وہاں اللہ میرے قریب ہو جاتا ہے، سامنے اس کا گھر ہوتا ہے اور اوپر وہ ہوتا ہے، یہاں رسول نزدیک ہے اور وہاں اللہ، میں وہاں بیٹھوں گا۔ میں جب اپنے آبی دباؤ سے مجبور ہو کر اوپر گیا تھا تو میں نے بھی وہاں ایک قربت محسوس کی تھی۔ غار ہرا کی چھت پر آسمان نیچے آتا لگتا تھا۔ ویسے آپ کے شاپ پر میں کیا کیا ہے؟
جو پتھروں پر لگنے سے شور کرتا ہے۔ یہ سناٹا اسے شور کرتا تھا، ورنہ کچھ شور نہ تھا۔ ایک سویٹر ہے، منرل واٹر کی 2 بوتلیں ہیں، جوس کا ایک ڈبہ ہے، ایک خصوصی ٹارچ ہے اور قرآن پاک ہے۔ رضا علی اب یار غار ہو چکا تھا، بے تکلف یار ہو چکا تھا، اور ہم ملی جلی فارسی اور انگریزی میں نیاز کی موجودگی سے بے نیاز باتیں کرتے تھے۔ ویسے مجال ہے اس دوران نیاز نے ایک کروٹ بھی بدلی ہو۔ میں دوسری بار سعودی عرب آیا ہوں۔ پہلی بار دن کی روشنی میں ہزاروں زائرین کے ہمراہ آیا تھا اور جبل نور کی چوٹی پر ہانپتا سانس کھینچتا پہنچا۔ یہاں اتنا ہجوم اور شور تھا کہ غار ہرا نظر نہ آتی تھی، لوگ نظر آتے تھے۔ میری کچھ تشفی نہ ہوئی تو اگلی شب رات کے اس پہر میں جبل نور کے دامن میں آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ٹارچ کی روشنی میں اوپر تک پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ شاید پابندی ہو اوپر جانے پر، اور اگر پہنچ گیا تو کیا پتا وہاں سعودی شرطے تعینات ہوں جو مجھے کافر جان کر گرفتار کر لیں کہ سعودی ہم ایرانیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن جب میں یہاں آیا تو یہاں کوئی نہ تھا، رات کا یہی پہر تھا۔ میں نے غار میں عبادت کی اور پھر یہیں سے صحن سے ہی چٹانوں پر قدم جماتا اوپر چلا گیا، غار کی چھت پر، اور وہاں اللہ موجود تھا، اتنا قریب تھا کہ میں اسے کلام کر سکتا تھا۔ یہ پچھلے برس کا قصہ ہے۔ اس برس آیا ہوں تو ایک بار پھر دن کی روشنی میں چند روز پیشتر آیا، اور پھر ہجوم کی یلغار میں تشفی نہ ہوئی تو آج رات پھر آ گیا ہوں۔ لیکن برادر، تم نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا، تم نے مجھے زیادہ ڈرا دیا تھا، میں نے پھر کہا۔ ویسے میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں کہ تم شب بھر یہاں ٹھہرے ہو۔ میں تو اس غار میں 2 نفل ادا کرنے کے بعد ٹھہر نہیں سکتا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اوپر جاتا ہوں۔ رضا علی مجھ سے رخصت ہوا اور غار کے دہانے کے برابر میں جو چٹانیں بلند ہوتی تھیں ان پر جانے کیسے قدم جماتا اپنے شاپنگ بیگ سمیت اوپر چلا گیا کہ اس کے مطابق اوپر اللہ تھا اور نزدیک تھا۔ میں پھر تنہا ہو گیا۔ ہمت والا تو رضا علی تھا جو تنے تنہا رات کے اس پہر جبل نور کی مشکل اور کسی حد تک خطرناک چڑھائی چڑھ کر آیا تھا اور بے خطر تاریک سرنگ میں داخل ہو کر صحن میں آ نکلا تھا۔ میں تو سرے شام یہاں آن پہنچا تھا اور نیاز کی منت سماجت کر کے اسے یہاں سونے پر راضی کیا تھا۔ وہ یقیناً ایک نڈر شخص تھا اور اس کا ایمان میری نسبت کہیں مضبوط تھا۔ میں بھی غار کے اندر جا بیٹھا، کچھ دیر بیٹھا اور پھر نفل ادا کرنے کے لیے نیت کرنے کو تھا تو سوچا کہ صرف ایک وضو تو شب بھر کے لیے قائم ہونے سے رہا، تو ایک بار اور کر لینے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ رضا مجھے منرل واٹر کی ایک بوتل تحفے کے طور پر دے گیا تھا۔ میں اسے کام میں لایا، میں نفل ادا کرنے لگا، اپنی توجہ کو مرکوز کیا، مگن ہوا اور کچھ دیر کے لیے فراموش کر دیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں کہیں بھی ہو سکتا تھا، اپنے گھر میں، سنو لیک پر، گاؤں کی مسجد میں، کہیں بھی۔ قرت کی آواز آنے لگی۔ غار ہرا کے سکوت میں رضا علی کی فارسی لہجے سے لبریز قرت میرے آس پاس گونجنے لگی۔ اس میں اتنی دل جمعی شدت اور محبت تھی کہ میری توجہ بھٹک گئی۔ آپ ہی منصف ہو جائیے کہ رات ہو، غار ہرا میں ایک رات ہو، آپ تنہا ہوں اور اس رات میں کوئی شخص غار کی چھت پر بیٹھا اور وہ بھی تنہا ہو، خوش الحانی سے قرآن کا ورد کر رہا ہو، تو کیا آپ بھی بھٹک نہ جائیں گے؟ ایک ایسا قاری جو غار ہرا میں قیام کرنے پر ترجیح دیتا ہو، اس کی چھت پر بیٹھ کر اپنے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے، اپنے آپ کو فراموش کر کے جبل نور کی بلندی پر اللہ تعالیٰ کو اپنے شہرک سے بھی نزدیک محسوس کرتے ہوئے قرت کرنے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ ایک شخص ایسا ہے جو قرآن پاک کی قرت اس انداز اور جذبے سے کرتا ہے جیسے وہ اس پر اتر رہا ہو، اور یہ شکایت کے لہجے میں کہا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ جواب ملا، عبداللہ بن مسعود۔ فرمایا، ہاں بے شک وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے علم نہیں کہ قرت کے مرتبے کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، اس کے درجات مقرر کرنے کے پیمانے کیا ہیں۔ میرے لیے صرف تاثیر اہم ہے، اور رضا علی کی قرت میرے دل پر اثر کر رہی تھی، اور اس کی تاثیر میں وہ مقام اور وہ تنہائی بھی رس کھولتی تھی۔
نوافل سے فارغ ہو کر میں نے سوچا کہ اللہ کی قربت میں بیٹھے ہوئے اسے اسی کا کلام سناتے ہوئے اس شخص کے پاس جا بیٹھنا چاہیے۔ غار سے باہر آ کر میں نے بائیں ہاتھ پر بلند ہوتے عمودی پتھروں پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جن پر رضا علی ابھی پاؤں جماتا آسانی سے اوپر چلا گیا تھا، اور پھر سمجھ گیا کہ نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں، میرے بدن اور برسوں کے بس کی بات نہیں۔ مجھے اس لمحے خیال آیا کہ شاید رضا مکمل تنہائی کا متمنی ہو اور وہ کسی اور کی موجودگی کی خواہش نہ رکھتا ہو، براہ راست اس سے باتیں کرنا چاہتا ہو، یکسر تنہا۔ تو میں رک گیا، صحن میں کھڑا اوپر سے اترتے حروف کو اپنے کانوں میں اترنے دیا اور عجیب خمار میں آیا۔ قرت میں وقفہ آیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے پکارا، رضا، میں آ جاؤں؟ تاریکی میں اس کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ نیچے جھانک رہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آ جاؤ۔ نہیں، یہاں سے نہیں، میں تمہیں تھامتا ہوں، آ جاؤ۔ نہیں، میں گر جاؤں گا، میں صراط مستقیم سے آؤں گا، میں نے ہنس کر کہا۔ وہ پھر تاریکی میں چلا گیا اور قرت کی آواز دوبارہ بلند ہونے لگی۔ میں اپنی ٹارچ کی مدد سے سرنگ کے آشنا اور دوست پتھروں میں سے ہوتا ہوا بابا بنگالی کے چھپر تلے نمودار ہو کر گھاٹی کے ساتھ قدم رکھتا پتھروں پر چڑھتا رضا کے پاس آ گیا، جو قرآن پڑھنے میں مگن تھا۔ اندھیرے کے سیاہ برش سے پینٹ کی ہوئی یہ ایک عجیب تصویر تھی۔ اس میں آس پاس کی چٹانیں اور پس منظر تاریک تھا، لیکن قرآن پر جھکا ہوا ایک چہرہ روشن تھا۔ قرآن کے اوراق روشن تھے اور ان کے سامنے وادی مکہ کی سیاہی کے بیچ اللہ کا گھر روشن تھا۔ میں جان بوجھ کر قرآن پاک اپنے ہمراہ نہ لایا تھا کہ قیام تو رات میں ہے، تاریکی میں پڑھنا تو ممکن نہ ہوگا، اس لیے نہ لایا تھا۔ لیکن رضا علی مجھ سے سیانا تھا۔ وہ اس شدھ تاریکی میں کہ چاند تقریباً بجھ چکا تھا، قرآن کھولے، اپنی گود میں رکھے، اس کے اوراق پر ایک خصوصی اور تیز روشنی والی چھوٹی سی ٹارچ چمائے، آنکھیں تقریباً ٹارچ کے ساتھ لگائے بڑی آسانی سے پڑھ رہا تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ یہ ٹارچ اس نے بہت چھان بین کر کے اسی مقصد کے لیے خریدی تھی۔ مجھے اس کا خیال نہ آیا تھا، ورنہ غار ہرا میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا بھی تو کیسا کیف ہوتا۔ میں دم روکے اس کے قریب بیٹھا رہا اور وہ سر ہلاتا بلند آواز میں قرآن پڑھتا رہا۔ مجھے کہیں کہیں سے کسی آیت کا کوئی حصہ سمجھ میں آ جاتا تو میرے بدن میں ایک سرسراہٹ سے چھونے لگتی، جیسے تتلیوں کے ایک غول کے پر چھوتے ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ بیٹھا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے ٹارچ بجھا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اوپر آسمان کی طرف دیکھو، یہ وادی مکہ میں سب سے قریب ترین آسمان ہے، یہاں اللہ نزدیک نہیں ہوگا تو اور کہاں ہوگا؟ تم پڑھتے جاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں جسے سنانا چاہتا ہوں اسے سنا رہا ہوں، تمہاری موجودگی میں نہیں سنا سکتا۔ اب تم آ گئے ہو تو باتیں کرو۔ تم اپنے وطن میں کیا کرتے ہو؟ کون ہو؟ روزگار کا وسیلہ کیا ہے؟ چاند ڈھلتا ہوا وادی مکہ کی ان پہاڑیوں میں روپوش ہونے کو تھا جن میں سے کسی ایک میں غار ثور تھا۔ میں نے وہاں تک جانے کا بھی تہیہ کر رکھا تھا، لیکن اطلاع ہوئی کہ بلندی تک پہنچنے کے لیے ایک سڑک تعمیر ہو رہی ہے، اس لیے راستہ فی الحال بند ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ غار ہرا کی چڑھائی بہت کٹھن ہے لیکن طویل نہیں، جبکہ غار ثور کا راستہ نسبتاً زیادہ ہے مگر آسان ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ رضا مجھ سے گفتگو تو کر رہا ہے لیکن وہ میرے دھیان میں نہیں ہے۔ قرآن تھامے وہ مجھ سے باتیں تو کرتا ہے لیکن کبھی اوپر آسمان کی جانب نگاہ کرتا ہے اور کبھی روشن کعبے کو نظروں میں لاتا ہے۔ وہ تخلیہ چاہتا تھا، کسی اور کی موجودگی میں اللہ سے باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کوئی بہانہ کیا اور انہی قدموں پر اپنی غار میں لوٹ آیا۔ نیاز بے نیاز تھا۔ صحن کا ایک بالکل مختصر سا حصہ بجھی ہوئی چاندنی کی زد میں تھا، باقی تمام جبل نور کی چٹان کے سائے میں جا چکا تھا۔ میں صحن کی جانب چہرہ کیے آلتی پالتی مار کر مسلح پر براجمان ہو گیا۔ دودھ کی بوتل ٹارچ اور جوگز کے درمیان دھری تھی اور اس کا پلاسٹک نمایاں نظر آتا تھا۔ بھوک تو نہیں لیکن پیاس، حلق سوکھ رہا تھا۔ میں جن کیفیتوں میں سے گزر رہا تھا، تجربے کے جن جہانوں کی سیر کر رہا تھا اور جن کائناتوں کا مشاہدہ کر رہا تھا،
ان میں سے کوئی ایک کیفیت، کوئی ایک جہان اور بس ایک کائنات ہی کافی تھی عمر بھر کے لیے پیاسا رکھنے کے لیے۔ ہیجان در ہیجان کا اثر تھا کہ میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے دودھ کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس سے منہ لگا کر 3-4 آبشار گھونٹ بھرے، ٹھنڈک اور سفیدی کو اپنے بدن کے صحرا میں سرایت کرتے محسوس کیا۔ اب حساب کرتا تو جتنا دودھ میں پی چکا تھا اس بوتل کو کب کا خالی ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ نہ ہوئی تھی۔ کیوں نہ ہوئی تھی؟ اس میں اس غار کے پتھروں نے بھی کچھ برکت بھر دی تھی کہ میں ان کا بھی تو مہمان تھا، اور یہ میزبان پتھر نہیں چاہتے تھے کہ جب تک میں ان کے ہاں قیام کرتا ہوں یہ ختم ہو جائے۔ یہ آداب میزبانی کا تقاضا تھا کہ مہمان پیاسا نہ رہے، اور وہ پتھر بھی یہ جانتے تھے کہ جو کبھی ان کا مہمان ہوا کرتا تھا اس نے بھی اس بوتل سے ایک گھونٹ بھرا تھا۔ شگافوں میں سے سفر کرتی ہوئی چاندنی میں مدھم تھی اور اس کے جزیرے بجھے بجھے سے تھے، پہلے کی مانند پتھروں کی کھردری سطح کو نمایاں کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، اور وہ تعداد میں گھٹ بھی چکے تھے۔ صرف 3 باقی تھے، بقیہ چاند کے ڈھلنے سے ڈھل چکے تھے، رخصت ہو گئے تھے۔ یہ دھبے غار کی کائنات میں آہستہ رو سیاروں کی مانند حرکت کرتے رہے تھے، اور اب وہ کسی اور مدار میں چلے گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے، اگرچہ میرے بدن پر باقی تھے۔ وہ جو چھت پر بیٹھا تھا، رضا علی، وہ پھر سے ہم کلام ہو گیا۔ قرت کی مدھر راگنی چھت سے ڈھل کر صحن میں اپنا سحر پھیلاتی غار کے اندر جادو جگانے لگی۔ بے شک رضا کی آواز مترنم نہ تھی، نہ ہی وہ مکمل سر میں تھا۔ جیتتا تو کیا، وہ قرت کے کسی مقابلے میں شاید شامل بھی نہ ہو سکتا، لیکن جس مقام پر وہ براجمان تھا، وہ جگہ اور آسمان کی قربت، خانہ کعبہ کی ہمہ وقت دید، اور سب سے بڑھ کر اس کی دنیا جہان سے بے خبری اور استغراق اسے ایسا ترنم عطا کرتا تھا، ایسے سر میں لاتا تھا جو کسی اور قاری کے نصیب میں کہاں تھا۔ دنیا بھر میں کتنے قاری ہوں گے جنہوں نے یوں غار ہرا کی چھت پر کسی تاریک رات میں ایک ٹارچ کی روشنی میں قرآن پڑھا ہوگا، وہاں پڑھا ہوگا جہاں پڑھنے کا حکم آیا تھا اور جہاں اس ام الکتاب کا پہلا حرف نازل ہوا تھا۔ میں بھی اسی بے خبری میں جا چکا تھا، اسی عالم استغراق میں تھا، رضا سے الگ نہ تھا، اور کبھی میں بھول جاتا کہ اس کلام اور میرے درمیان رضا ہے۔ ان لمحوں میں معاملہ براہ راست ہو جاتا، یہی محسوس ہوتا کہ یہ آسمانی کلام آسمان سے مجھ پر ہی اتر رہا ہے۔ کیا یہ جادوگری عربی زبان میں ہی ممکن تھی؟ یہ تاثیر صرف اسی زبان کی مرہون منت تھی۔ اگر یہ کسی اور زبان میں، فرانسیسی میں، سندھی یا پنجابی میں اترتا کہ ایک عظیم صوفی شاعر سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ آپ تو 7 زبان ہیں تو پنجابی میں ہی کیوں کلام لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ پنجابی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو کیا فرانسیسی، سندھی، پشتو یا پنجابی میں، اردو، بنگالی، تالگو یا سواحلی، چینی یا انگریزی میں بھی قرآن اترتا تو اتنا ہی پر اثر اور ہوش ربا ہوتا؟ یقیناً بغیر کسی شک کے ایسا ہی ہوتا کہ یہ زبان نہ تھی، اس کا کلام تھا جو اس زبان کو پر اثر اور ہوش ربا کرتا تھا۔ قرآن کسی بھی زبان میں اترتا تو یوں ہی دل پر اثر کرتا۔ میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں کہ بدقسمتی سے معنی سے کہاں آشنا تھا، البتہ تراکیب اور کچھ حرف کہیں کہیں آشنائی میں روشن ہوتے تھے تو تتلیوں کے پر بدن میں پھڑپھڑانے لگتے، لیکن یہ نامکمل سی ناآشنائی اس کیف کے راستے میں حائل نہ ہوتی تھی، اس سرور میں رخنا نہ ڈالتی تھی، اس خمار کو کم نہ کرتی تھی جو رضا کی قرت مجھ پر طاری کرتی تھی۔ ابھی خمار سرمست کرتا تھا اور ابھی یہ ہوا کہ اتر گیا، چپ ہو گئی۔ غار ہرا کے پتھر جو میری طرح سرور میں تھے ہوش میں آ گئے، رضا کی قرت تھم گئی، خاموشی چلی آئی۔ میں نے صحن میں نکل کر اسے پکارا، رضا کیا وقت ہوا ہے؟ اس کا سایہ چھت پر دکھائی دیا، پھر اس نے ٹارچ کی روشنی میں اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو نمایاں کیا۔ 3 بج رہے ہیں، آپ رک کیوں گئے ہو؟ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ اب میں سوچنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اس نے جواب دیا، پھر فوراً ہی کہنے لگا، اور یہ گفتگو ملی جلی فارسی اور انگریزی میں ہو رہی تھی۔ تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ نہیں، تم پڑھو، میں تو پڑھ چکا ہوں۔
وہ چھت سے آگے ہو کر ایک پتھر پر احتیاط سے اترا اور جھکا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جسے وہ مجھ تک اتار رہا تھا۔